دیکھیے دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ ہم نے جوڑے بنائے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ غور کیجیے گا دوستو، اللہ رب العزت کے فرمان پہ کلیئر لفظوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے قرآن پاک میں، ہم نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ لیکن آج کل ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے کہ عورت ظلم کا شکار ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ میاں صاحب ہیں، شراب پی کے آ گئے، نشہ کر کے آ گئے، چرس لگا کے آ گئے، گانجے کے سٹے لگا کے آ گئے، اور پھر کر رہے ہیں بھئی اپنی بیگم صاحبہ پہ ظلم، اور وہ ظلم کا شکار ہے تو کاہے کا سکون ہے۔ اور پھر یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے، اس کے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بڑا ہائے توبہ مچا رکھی ہے۔ جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب گھر جو ہے وہ عورت بناتی ہے، عورت ہی گھر میں سکون لاتی ہے۔ تو لاجک والی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے، جس گھر میں ایک عورت بے سکون ہے، جس گھر میں ایک عورت پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، وہ گھر کیسے بن سکتا ہے؟ ہماری کمیونٹی میں لڑکی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی سنور گئی۔ اچھی جگہ شادی ہو گئی، سمجھو زندگی بدل گئی۔ اچھی جگہ شادی ہو گئی تو سمجھو زندگی بدل گئی، اور بری جگہ شادی ہو گئی تو زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ اما یار، زندگی ایسی ویسی نہیں ہے جو ہر ایرے غیرے کے ساتھ شادی ہونے کے بعد برباد ہو جائے۔ اصل میں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں طلاق کو بہت بڑا ہوا بنا لیا ہے۔ طلاق کو اتنا بڑا ہوا بنا لیا ہے کہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہیں وہ بہت ڈرتی ہیں طلاق کے نام سے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے طلاق ایک عیب ہے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرد عورت کے لیے سکون ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے لیے سکون ہے۔ دونوں کا سکون ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، جنت میں ہر آرام تھا، ہر عیش و آرام مہیا کرایا جا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جنت تو پھر جنت ہے بھائی، وہاں کون سا آرام، کون سا سکون نہیں ہوگا۔ پھر بھی انہیں عورت کی ضرورت پڑی، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کے دلی سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا گیا تاکہ وہ ان کے سکون کا ذریعہ بنے اور وہ ان کے سکون کا ذریعہ بنے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، طلاق کو ہمارے معاشرے میں ہوا بنا دیا گیا ہے۔ مڈل کلاس جو لڑکیاں ہیں وہ بہت ڈرتی ہیں، وہ بہت برا سمجھتی ہیں طلاق کو۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ طلاق کا عیب، وہ طلاق کو ایک عیب سمجھتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے طلاق کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جب زندگی جہنم بننے لگے، جب عورت پر ظلم اور زیادتی کی حدیں پار کی جانے لگیں، جب جن دونوں کو ہم نے جوڑے بنائے، اللہ کا فرمان ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، جب ایک دوسرے کو بے سکونی ہونے لگے تو اس وقت آپشن ہے ہمارے پاس طلاق کا۔ ہمیں طلاق لے لینا چاہیے اور اپنی زندگیاں سنوارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جسے وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن یہ ہمارا سماج بہت بڑا ہوا بنائے ہوئے ہے طلاق کو۔ دیکھیے، نکاح سے آسان طلاق ہے اگر آپ غور کریں گے۔ فار ایگزامپل، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بھوک مٹ سکے۔ تو ایسے ہی جو جوڑے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں وہ ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور جب سکون نہ ملے تو پھر کاہے کے جوڑے، تو پھر کاہے کی شادی، پھر کاہے کا نکاح۔ ایسے ہی کھانا ایسا نہ بنا ہو جو تمہاری بھوک مٹا سکے، جو تمہیں اچھا نہ لگے، تو اس کھانے کا کیا فائدہ ہے نا؟ انسان کھانا ٹیسٹ کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، اور جس کھانے میں نہ ٹیسٹ آ رہا ہے نہ پیٹ بھر رہا ہے، اس کھانے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔
تو جب ایک دوسرے کو سکون نہیں مل رہا ہے تو وہاں آپشن دیا جاتا ہے طلاق کا۔ تو لڑکیوں کی زندگیوں کو جہنم بنایا جا رہا ہے طلاق کو ہوا بنا کر۔ تو میں اس معاشرے کے سبھی بزرگوں سے اور سبھی ان عورتوں سے جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی عورت لاکھ ظلم سہتی رہے، عورت دکھ میں جیتی رہے، زندگی بھر ٹینشنیں فکریں جھیلتی رہے لیکن اپنا گھر بنا کر چلے، وہ گناہگار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں آپشن ختم ہو رہے ہیں، جہاں ایک عورت پر ایک گھر میں ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، اسے دکھ دیے جا رہے ہیں، اسے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بناؤ۔ ارے یار وہ خود ہی سکون میں نہیں ہے تو گھر کیسے بنائے گی؟ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہاں سے طلاق لی جائے اور پھر دوسری جگہ ٹرائی کیا جائے، دوسری جگہ دیکھا جائے۔ اب آپشن، اب وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر دوسرا اس سے بھی زیادہ حرامی، اس سے بھی زیادہ کمینہ، اس سے بھی زیادہ نالائق مل گیا تو، مطلب یہ بات تو کہہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے اگر دوسرا اس سے بھی زیادہ اچھا مل گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مطلب ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ 2-3 ہاتھی مار رہا ہے، دوسرا بیلٹوں سے مارنے والا مل گیا پھر، اور اگر دوسرا باہوں میں لینے والا مل گیا پھر، دوسرا سکون والا مل گیا پھر۔ مطلب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، تو ایک پہلو کیوں بتایا جاتا ہے؟ اور اگر دوسرا بھی اور حرامی کمینہ نالائق مل جائے تو پھر اسے بھی جوڑو، اسے بھی لات مارو، اس سے بھی طلاق لو، تیسری جگہ دیکھو۔ یہ زندگی ہے اسی لیے یار، سکون اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج میں سکون کیسے مل رہا ہے۔ ہمارے سماج میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مردوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں عورتیں۔ وہ عورتیں جن کا شادی سے پہلے کہیں افیئر ہوتا ہے اور پھر بدا ہو کے آتی ہے اور پھر نکاح کر کے آتی ہیں، وہ پھر ان کی وہی حرکتیں رہتی ہیں، بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی باتیں کر رہی ہیں اور شوہر کو جو ہے جھوٹے الزامات میں پھنسا دیتی ہیں۔ تو مردوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے، مردوں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو آپشن دیا گیا ہے طلاق کا۔ بھائی اگر شادی کے بعد بھی لڑکی چاہتی ہے، کسی اور کو پسند کر رہی ہے تو طلاق لے جائے، اس کے ساتھ نکاح کرے، موج کرے۔ ایسے ہی لڑکا اگر کسی اور کو پسند کر رہا ہے تو لڑکے کو تو پھر 4 کی اجازت ہے ہی ہے، اگر 4 رہ رہی ہیں تو 4 کے ساتھ کر لے، ورنہ پھر جو طلاق لینا چاہتی ہے اسے طلاق دے، جو نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا سیدھا فرمان ہے، بالکل بالکل سیدھے لفظوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔